بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ لیڈی ڈاکٹر زیبا بائیں باغ میں کیاریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مطب میں عموماً شام کو بیٹھتی تھی۔ روزانہ کا معمول تھا کہ ناشتے کے بعد بائیں باغ میں مالی کا ہاتھ بٹاتی۔ آج مالی غیر حاضر تھا تو خود ہی پانی بھی لگانا پڑا تھا کیاریوں میں۔ دفتن اس کے قریب ہی کسی نے ڈڈوینا کی باڑ کے پیچھے سے سر ابھارا اور وہ اچھل پڑی۔ اوہ عمران، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، وہ کھسیانی ہو کر بولی۔ عمران نہیں، ڈھمپ، نوبل ڈھمپ، نانہال کی طرف سے کٹل مپ۔ ڈھمپ کٹل مپ ہی لگتے ہو، اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیبا نے کہا۔ وہ اپنی خوابگاہ سے غائب ہو گیا ہے، عمران بولا۔ وہ شخص ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا، زیبا بولی۔ صبح سے یہی چکر چل رہا ہے، ناشتہ تک نصیب نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ ادھر سے کچن میں آ جاؤ، زیبا ایک طرف ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تمہارے میاں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ شکار پر تشریف لے گئے ہیں، زیبا بولی۔ اچھا تو پہلے کچھ کھلوا دو، عمران نے کہا اور اسی طرف کو چل پڑا جدھر زیبا نے اشارہ کیا تھا۔ زیبا نے اس سے پہلے ہی کچن میں پہنچ کر اکبی دروازہ کھول دیا۔ عمران نے اندر داخل ہو کر باورچی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آج مالی اور باورچی دونوں ہی نہیں آئے؟ زیبا نے کافی پاٹ ہیٹر پر رکھ دیا تھا اور فریج سے کھانے کی چیزیں نکالنے لگی۔ عمران نے جیلانی کی سیٹ کی کہانی شروع کر دی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد زیبا بولی تھی، میں بھی اس کے کسی ایسے دوست سے واقف نہیں ہوں جو یہاں شاہدارہ میں کسی حادثے کا شکار ہوا ہو۔ یہ کہانی اس کی بیٹی نے سنائی ہے، عمران بولا۔ بہرحال میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ معاملات اس نوعیت کے ہوں گے، زیبا بولی۔ کتے کے پلے غائب ہو گئے اور کتیا مار ڈالی گئی، عمران نے کہا۔ یہی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں، زیبا نے کہا۔ یعنی اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تب بھی کتیا مار ڈالی جاتی، عمران نے کہا۔ کہہ تو رہی ہوں کہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، کتیا مار ڈالی جاتی ہے اور پلے غائب ہو جاتے ہیں، زیبا نے کہا۔ تو پھر تو یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ وہ جیلانی کے بنگلے کے قریب والی پلیا کے نیچے ہونے کی بنا پر ماری گئی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن جیلانی کسی نہ کسی طرح اس معاملے میں ملوث ضرور ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ایک بار میں نے اسے فون پر کسی کو اطلاع دیتے سنا تھا کہ کسی جگہ کتیا نے بچے دیے ہیں، زیبا نے کہا۔ تو پھر مجھے اس طرح ملازمت کی پیشکش کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مجھے تو اتفاقاً ہی یہ کتیا نظر آ گئی تھی۔ جیلانی کی شکل دیکھنے کے لیے اس کے بنگلے کی طرف جا نکلا تھا، پلیا کے نیچے کتیا دکھائی دی اور میں وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ویسے ایک تجربہ ہوا، عمران نے کہا۔ کیا تجربہ؟ زیبا نے پوچھا۔ کتیا کم از کم احسان مند تو نظر آتی ہے، حاملہ بیوی کو کتنا ہی کیوں نہ کھلا پلا دو، سسرال والوں کا منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا، عمران بولا۔ سچ کہتی ہوں، کوئی بڑھیا ڈھڈو معلوم ہوتے ہو، زیبا ہنستی ہوئی بولی۔ ارے ہاں، نہیں تو، عمران بولا۔ حمزو گنڈے کا کیا معاملہ تھا؟ زیبا نے کہا۔ بس خواہ مخواہ الجھ گیا تھا، ڈھمپ بولا۔ ڈھمپ نے خاصی شہرت پائی ہے، شاہدارہ میں کوئی اور نام نہیں سوچا تھا تمہیں؟ زیبا نے کہا۔ زمانہ قدیم سے ڈھمپ چلا آ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کتیا کہاں ہے جس کے بارے میں تم نے اطلاع دی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اسی کے بارے میں اطلاع دی تھی جسے دیکھتے ہی تم پلیا سے چمٹ گئے تھے، زیبا نے کہا۔ لیکن تم نے جیلانی کا تذکرہ کرتے وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے بنگلے کے قریب ہی کہیں پائی جاتی ہے، عمران نے کہا۔ میرے لیے کتیا اہم نہیں تھی، میں تو تمہیں جیلانی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، زیبا نے کہا۔ لیکن وہ مظلوم نکلا، عمران بولا۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، زیبا نے کہا۔ تمہیں حالات کا پوری طرح علم نہیں، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، عمران نے کہا۔ کیسے حالات؟ میرا خیال ہے کہ وہ سچ مچ کسی دشواری میں پڑ گیا ہے، کچھ لوگ اس سے کوئی چیز وصول کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ اس کے کاروباری حریف ہی ہوں گے، زیبا نے کہا۔ کاروبار سے کیا مراد ہے تمہاری؟ عمران نے پوچھا۔ چرس کی اسمگلنگ، زیبا بولی۔ چرس کے اسمگلرز ایکسائز والوں کا درد سر ہوں گے، میں تو صرف کتیا کے بچوں کے سلسلے میں آیا تھا۔ جیلانی میں محض اس لیے دلچسپی لینی پڑی ہے کہ تمہارے بیان کے مطابق اسے فون پر کسی کتیا کے بچے دینے کی خوشخبری سنائی تھی، عمران نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کتیا کے بچوں کو؟ زیبا نے پوچھا۔ جینٹری، عمران بولا۔ فضول باتیں نہ کرو،
انہیں کی آڑ میں اسمگلنگ ہوتی ہے، زیبا بولی۔ یعنی کتیا کے بچے چرس لے جاتے ہیں، عمران بولا۔ یہی سمجھ لو، زیبا بولی۔ وہ کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ ان کی کھال اتاری جاتی ہے اور ایسے مجسموں پر منڈ دی جاتی ہے جن میں چرس بھری ہوتی ہے، اور پھر وہ ڈیکوریشن پیسز کی حیثیت سے ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں، زیبا نے کہا۔ خیال برا نہیں ہے، ویسے تم نے یہ آئیڈیا کس جاسوسی ناول سے پار کیا ہے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میں کہتی ہوں کہ اسی لائن پر کام کرو، تمہیں ثبوت بھی مل جائے گا، زیبا نے کہا۔ اچھا، ناشتے کا بہت بہت شکریہ، بس ایک بات اور بتا دو، عمران سر ہلا کر بولا۔ پوچھو، معلوم ہوگی تو ضرور بتاؤں گی، زیبا نے کہا۔ آج کل جیلانی کی شادی کس سے کرا رہی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میں نے غزالہ سے اس کی کسی جدید ترین گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے تمہارا پتہ بتا دیا، عمران نے کہا۔ مت بکواس کرو، زیبا بولی۔ مطلب یہ کہ اس نے بتایا کہ تم اس کے باپ کو دوسری شادی کی ترغیب دیتی رہتی ہو، عمران نے کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن ٹھہرو، جیلانی میرے مطلب میں اس لیے آتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی ملاقات ایک مریضہ سے ہو جاتی ہے، وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے، زیبا نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب اس کا نام اور پتہ بھی بتاؤ، عمران بولا۔ سعدیہ نام ہے اور سول لائنز میں رہتی ہے، وہ پیرا والی لائن میں بنگلہ نمبر 11، زیبا نے کہا۔ شکریہ، غزالہ نے بہرحال صحیح رہنمائی کی تھی، عمران بولا۔ لیکن یہ بکواس ہے کہ میں اسے دوسری شادی کی ترغیب دیتی ہوں، زیبا نے کہا۔ بلڈ پریشر کا کیا حال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاذ و نادر معمولی سا ہائی ہو جاتا ہے، لیکن وہ روز ہی سر پر سوار رہتا ہے، یقین کرو کہ صرف سعدیہ کے لیے آتا ہے، زیبا نے کہا۔ سعدیہ کس مرض میں مبتلا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہم، السر کے وہم میں مبتلا ہے، حالانکہ صرف بدہضمی کا شکار ہو جاتی ہے کبھی کبھی، زیبا نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اب میرے ایک سوال کا بھی جواب دیتے جاؤ۔ آسان ہونا چاہیے اور ارتھمیٹک کا نہ ہو، عمران نے کہا۔ اگر تم چرس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو پھر کس لیے دوڑے آئے تھے؟ زیبا نے کہا۔ کتیوں کے نوزائیدہ بچے دیکھنے کا بچپن سے ہی شوق ہے، یہ تو شاہدارہ تک کی بات ہے۔ اگر مجھے اطلاع ملے کہ جنوبی امریکہ میں کسی کتیا کے ہاں خوشی ہونے والی ہے تو سرپٹ دوڑتا چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ اچھا، تو اب سرپٹ دوڑتے چلے جاؤ ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، زیبا نے کہا۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، گاڑی اس کے بنگلے سے قریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر پارک کی تھی۔ زیبا کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہتا تھا، راستے پر چوکنا رہا تھا کہ کہیں اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ اچھی طرح اطمینان کر کے زیبا کے بنگلے کی کمپاؤنڈ پھلانگی، اور واپسی میں بھی کہیں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا جس پر تعاقب کرنے کا شبہ بھی کیا جا سکتا۔ لیکن 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے گاڑی تک پہنچتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پچھلی سیٹ پر غزالہ نیم دراز نظر آئی تھی۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں سر سہلانے لگا اور غزالہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ گاڑی لاک کر کے نہیں گئے تھے، اگر کوئی اڑا لے جاتا تو؟ آپ سمیت اگر یہ واقعہ پیش آ جاتا تو واقعی میرے لیے مر جانے کا مقام ہوتا۔ لیکن یہ آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ کیا والد صاحب ہی کا اغوا کافی نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ اغوا ہوں، وہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ پہلے تم بتاؤ کہ زیبا سے کیا معلوم ہوا، غزالہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ صرف بنگلے کا چکر کاٹ کر واپس آ گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا پوچھا جائے اور کس طرح پوچھا جائے، عمران نے کہا۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ڈیڈی کا کھیل میری سمجھ میں آ گیا ہے، غزالہ بولی۔ واقعی؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ چلو بیٹھو، غزالہ نے اگلی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بتاتی ہوں۔ عمران گاڑی میں بیٹھ گیا اور بولا۔ اسی جگہ بتائیں گی یا انجن اسٹارٹ کروں؟ عمران نے کہا۔ چلو چلتے رہو، سول لائنز دیکھی ہے؟ غزالہ نے کہا۔ عمران چونک پڑا۔ کیا اس نے کسی طرح اس کے اور زیبا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی ہے؟ اس نے مڑ کر غزالہ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس نے طویل سانس لے کر کہا اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی حرکت میں آئی۔ جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ غزالہ نے سوال کیا۔ میں کیا جانوں؟ عمران مردہ سی آواز میں بولا۔ ڈیڈی روتے بسورتے واپس آ جائیں گے اور اطلاع دیں گے کہ وہ 5 نقاب پوش کاروباری حریف نہیں بلکہ سسرال والے تھے۔ زبردستی شادی کر دی انہوں نے، مجھے کھمبے سے باندھ دیا تھا اور چابک لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ کرو شادی۔ اپنی اسٹینو یا سیکرٹری سے
ورنہ مارتے مارتے کھال گرا دیں گے. پھر 2-3 ہچکیاں لے کر فرمائیں گے کیا کرتا بیبی, کرنی ہی پڑی شادی, ورنہ وہ جان سے مار دیتے. غزالہ نے کہا. ارے باپ رے, عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا. غلط نہیں کہہ رہی, تم دیکھ لینا. اور پھر جانتے ہو کہ کیا ہوگا؟ غزالہ نے کہا. جی نہیں, میں تم سے شادی کر کے غزالہ ڈھمپ ہو جاؤں گی. غزالہ نے کہا. باپ رے باپ, عمران کراہ کر رہ گیا. یہ ہو کر رہے گا, تم دیکھ لینا. اس وقت تمہیں اس لیے سول لائنز لے کر جا رہی ہوں. غزالہ نے کہا. کس لیے؟ عمران ہکلایا. تمہارا لباس ذرا اچھا نہیں, ڈھنگ کے کپڑوں میں اسمارٹ لگو گے. میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے ڈیڈی کو واپس آ جانے دیجیے. اگر شادی کر کے واپس آئیں تو پھر آپ کو اختیار ہوگا, جو دل چاہے کیجیے گا. ابھی سے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. عمران نے کہا. میں نے کہہ دیا نا کہ ان کپڑوں میں ہوبو لگتے ہو, ڈھنگ کا لباس ہونا چاہیے. غزالہ نے کہا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی کے بارے میں آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ واقعی کسی مصیبت میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں. عمران نے کہا. مجھے ان کی کہانی پر یقین نہیں آیا. آخر چادر پر اس سرخ دھبے کا کیا مطلب تھا, جبکہ ایک بچہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ خون کا دھبا نہیں ہے. غزالہ نے کہا. بلبل ہیئر آئل کا دھبا بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی خونی رنگ کا ہوتا ہے. عمران نے کہا. تم آخر ان کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ غزالہ بولی. حق نمک ادا کر رہا ہوں. عمران نے کہا. سول لائنز چلو. غزالہ نے سخت لہجے میں کہا. لیکن میں شادی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا؟ عمران نے کہا. میں بہت مالدار ہوں, اس لیے اس کی فکر نہ کرو. غزالہ بولی. لیکن میں کرسچن ہوں. عمران بولا. خدا کی پناہ, یہ تو بھول ہی گئی تھی. لیکن کیا تم مسلمان ہی ہو سکتے؟ غزالہ نے کہا. کیا فائدہ, جبکہ مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق ہی نہیں. نہ آپ نماز پڑھتی ہیں اور نہ ہی میں چرچ جاتا ہوں. عمران بولا. ہاں یہ بات تو ہے, میں نام کی مسلمان اور تم نام کے کرسچن. غزالہ نے کہا. اور یہ شادی وادی تو سب مذہبی چکر ہیں. عمران نے کہا. ہے تو. غزالہ بولی. لہٰذا ڈیڈی کی واپسی کا انتظار کیجیے, پھر میں آپ کی شادی کے لائق کسی نالائق مسلمان سے ہی کرا دوں گا. عمران نے کہا. ارے تو کیا میں شادی کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ تو ڈیڈی کی ضد ہے. اگر وہ شادی کر کے واپس آئے تو میں ان کی مرضی کی پابند نہیں ہوں گی. غزالہ نے کہا. ویسے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنے ڈیڈی کو اس قدر چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتی. عمران نے کہا. ہاں یہ بات تو ہے. دفتن وہ روحانسی ہو کر بولی, پھر باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ دوسری ہوئی. عمران آہستہ سے بولا, پھر آواز بلند کہنے لگا. ارے ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں, کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کہیں لے کر جا رہا ہوں. عمران نے کہا. ہوں گاڑی کھڑی ہی کر دو. وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی. یہی کرنا پڑے گا. عمران نے کہا اور گاڑی سڑک کے نیچے اتار کر کھڑی کرتا ہوا بولا. اب گاڑی کے گرد بھیڑ لگ جائے گی. اور اس نے دیکھا کہ غزالہ اپنے منہ میں رومال ٹھونسنے کی کوشش کر رہی ہے. ارے ارے یہ مت کیجیے ورنہ پھیپھڑوں میں جرک لگے گا. عمران نے کہا. چپ رہو. غزالہ بولی. وہ دیکھیے لوگ غور سے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں, یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے. عمران کو کھلا کر بولا اور گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر دی اور بولا. میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جس سے آپ کی ڈیڈی زیبا کی مطلب میں گپاسٹک کیا کرتے ہیں. عمران نے کہا. کون ہے؟ یکبیک غزالہ کی ہچکیوں میں بریک لگ گیا. ہے ایک عورت, سعدیہ نام ہے اور سول لائنز میں رہتی ہے. عمران نے کہا. تم اس کا گھر جانتے ہو؟ غزالہ بولی. جی ہاں, اوپیرا والی لائن میں بنگلہ نمبر 11. عمران نے کہا. اچھا تو پھر وہیں لے چلو, میں اس سے بات کروں گی. غزالہ نے کہا. اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش بھی باقی نہیں رہی اور عمران کو دوسرے خطرے کا احساس ہوا. اس سے بوکھلاہٹ میں یہ حرکت سرزد ہوئی تھی. کسی طرح غزالہ کو چپ کرانا چاہتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ فوری طور پر اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرا دی جاتی. بہرحال اب کسی سعدیہ کی شامت آنے کی باری تھی جس کی شکل تک اس نے دیکھی نہ تھی. اس نے تیز لہجے میں پوچھا. آخر آپ اس سے کیا بات کریں گی؟ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیے. عمران بولا. سوچ لیا ہے, جاتی اس پر ٹوٹ پڑوں گی. غزالہ بولی. بنگلے میں رہتی ہے تو تنہا ہرگز نہ ہوگی, اور لوگ بھی ہوں گے. عمران نے کہا. ہوا کریں, مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں. پھر تم تو ساتھ ہی ہو, اگر وہ کچھ بولے تو نبٹ لینا. غزالہ بولی.
आवारा गर्द हमजो की और बात थी मोहतरमा, ये सिविल लाइंस है और आप एक बंगले पर धावा बोलने जा रही हैं। इमरान ने कहा। मैं किसी से भी नहीं डरती, गजाला बोली। औरत चाहे LLB ही क्यों ना कर ले, रहेगी औरत ही, इमरान ने कहा। क्या मतलब? वो बोली। वो लोग फौरन पुलिस को बुला लेंगे और फिर जो कुछ भी होगा उसके लिए कम से कम मैं तैयार नहीं हूं, इमरान ने कहा। डरपोक, वो भुनना कर बोली। बल्कि बुज़दिल और भगौड़ा भी, इमरान बोला। हमजू से तुम्हारी मिली भगत थी और हम लोगों को मरूब करने के लिए वो ड्रामा रचाया गया था। कुछ पैसे दे दिए होंगे तुमने हमजू को, गजाला ने कहा। इमरान आगे से कुछ ना बोला, सख्त उलझन में पड़ गया था। सादिया का हवाला देकर अच्छा नहीं किया था उसने। अब ये सरफिरी पता नहीं क्या कर बैठेगी। बोलो, यही बात थी ना? गजाला ने तेज लहजे में सवाल किया। जो दिल चाहे समझिए, मैं आपका मुलाजिम तो हूं नहीं, क्या आप मुझसे जवाब तलबी कर रही हैं? इमरान ने कहा। और अगर तुम इन्हीं लोगों के गुर्गे हुए तो? गजाला ने पूछा। आपके डैडी के हरीफों के? इमरान ने कहा। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, गजाला बोली। तो फिर किसी सादिया की तलाश फजूल है। पहले आप अपना इत्मीनान करने की कोशिश कीजिए, इमरान ने कहा। खामोश रहो और सोचने दो, गजाला बोली। इमरान कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद गजाला ने कहा, क्या तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारा ताकुब कर रहा है? झक मार रहा है जो भी है। वैसे आपने किस तरह ताकुब किया था कि मुझे इल्म ही ना हो सका? इमरान बोला। मैं टैक्सी में थी और बुर्का ओढ़ रखा था मैंने, गजाला ने कहा। ओह, तो अब कहाँ है बुर्का? इमरान ने पूछा। सीट के नीचे। अब ऐसा कि आप ड्राइव कीजिए और मैं बुर्का ओढ़ कर पिछली सीट में बैठ जाता हूँ, इमरान ने कहा। इससे क्या होगा? गजाला ने पूछा। ताकुब करने वाले के पेट में दर्द होने लगेगा, इमरान ने कहा। तुम बेतुकी बातों के अलावा और भी कुछ कर सकते हो, गजाला ने कहा। क्यों नहीं, और ज्यादा बेतुकी बातें भी कर सकता हूँ। वैसे ये काम तो होना ही चाहिए। क्या बुर्का इसी सीट के नीचे है जिस पर आप बैठी हुई हैं? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन क्या यहीं? जी हाँ, सड़क पर सबके सामने बुर्का ओढ़ कर बैठूंगा और आप ड्राइव करेंगी, इमरान ने कहा। मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या कि तुम्हें इसकी इजाजत दूंगी? गजाला ने कहा। यही तो कहा था मैंने कि महज कानून की डिग्री हासिल कर लेने से काम नहीं चलता। वो पेरी मेसन वाले नावल भी नहीं पढ़े शायद आपने, इमरान ने कहा। पूरा सेट मेरा पढ़ा हुआ है, गजाला ने कहा। आखिर वो भी वकील ही तो था, इमरान बोला। तुम करना क्या चाहते हो? गजाला ने कहा। ताकुब करने वाले को चक्कर में डालना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और गाड़ी सड़क के नीचे उतारकर खड़ी कर दी। क्या सचमुच? गजाला बोली। हाँ हाँ, एडवेंचर रहेगा, उतरिए गाड़ी से, इमरान ने कहा। ताकुब करने वाली गाड़ी किसी कदर आगे बढ़कर रुकी और ड्राइवर उतरकर इस तरह बोनट उठाने लगा जैसे इंजन में किसी गड़बड़ की वजह मालूम करना चाहता हो। गजाला तुवन करहन सीट से उतरी और बदहवासी के आलम में चारों तरफ देखे जा रही थी। उसने अपने एडवेंचर से मुतालिक हवाई के लिए तो बहुत बनाए थे, लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार होने का पहले ही इत्तफाक था। इमरान ने पिछली सीट उठाकर स्याह बुर्का निकाला और इतने में गजाला झपट कर अगली सीट पर जा बैठी। अब वो किसी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। बस, अब चल दीजिए, पिछली सीट से आवाज आई। उकुबनुमा आईने पर नजर पड़ी थी। इमरान बुर्का ओढ़े दिखाई दिया, नकाब डाल दी थी। गजाला ने कनखियों से इधर उधर भी देखा। लोग चलते चलते रुक गए थे और हैरत से उन्हें देखे जा रहे थे। उसने इंजन स्टार्ट किया और दीवाना वार ड्राइव करने लगी। इमरान उछल कर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? खामोश बैठे रहो, घर चलकर बताऊंगी। इसे भी तो पीछे आने का मौका दीजिए, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, गजाला बोली। एक्सीडेंट ना कर बैठिएगा, इमरान ने कहा। इस वक्त तो यही दिल चाह रहा है कि मर ही जाए, तमाशा बनाकर रख दिया है, वो दांत पीस कर बोली। बहरहाल इमरान की तदबीर कामयाब रही। अब गजाला को ना सादिया का होश रहा था और ना ही सिविल लाइंस का। भागम भाग घर पहुंचने की हो रही थी। हाय, मैं तो मुड़कर भी नहीं देख सकता, इमरान कर रहा, वरना लोग कहेंगे कि नेक बीबी मुड़कर किससे देख रही है। जरा उकुबनुमा आईने में देखिए, वो काली गाड़ी नजर आ रही है या नहीं, इमरान ने कहा। सब जाएं जहन्नम में, तुम खामोश रहो, तुम्हारी आवाज जहर लग रही है, गजाला ने दांत पीस कर कहा। लो भाई, कहाँ शादी करने जा रही थी और कहाँ दांत पीस रही हैं, आवाज ही जहर लगने लगी। वो तो कहो मैंने ही बचा लिया, वरना कर भी ली होती शादी, इमरान ने कहा। बकवास बंद करो, सादिया बोली। थोड़ी देर बाद गाड़ी बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुई। गजाला जल्दी से उतरी और झपट कर
مالی کا بیلچہ اٹھا لیا۔ عمران نے طویل سانس لی اور سیٹ کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ نکلو باہر، وہ بیلچہ تولتی ہوئی بولی۔ یہیں آرام سے ہوں، عمران نے نقاب الٹ کر کہا۔ اتنے میں ملازم اندر سے دوڑتا ہوا آیا اور ہانپتا ہوا بولا، صاحب زخمی ہو گئے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ کہاں ہیں؟ غزالہ بوکھلا گئی، بیلچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں، آپ کا پوچھے ہیں۔ غزالہ برآمدے کی طرف دوڑی گئی۔ عمران برقع اتار کر اطمینان سے اترا تھا۔ اس نے ملازم سے پوچھا، خود آئے تھے یا کوئی اور لایا تھا؟ ٹیکسی پر آئے تھے، ڈرائیور نے سہارا دے کر اتارا تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ملازم نے کہا۔ کیسے ٹوٹا؟ کہیں گر پڑے تھے، ملازم نے کہا۔ عمران نے سر کو جنبش دی اور آہستہ سے برآمدے کی طرف چل پڑا۔ جیلانی کی خوابگاہ کے قریب رکا تھا۔ اندر سے غزالہ کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جیلانی کی آواز آئی، کون؟ ڈھمپ، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر پہنچا۔ غزالہ جیلانی کے پاس سے ہٹ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ جیلانی آرام سے کرسی پر نیم دراز تھا اور شاید غزالہ اس کے زانوؤں پر سر ٹکائے روتی رہی تھی۔ جیلانی کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو گئے تھے اور اس کا بایاں ہاتھ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمران اندر پہنچ کر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ جیلانی نے آنکھیں بند کر لی تھی اور غزالہ رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی، شاید آنسو امڑ ہی چلے آ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، جیلانی نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ عمران بدستور کھڑا رہا۔ تم نے سنا نہیں؟ غزالہ نے تیز لہجے میں بولنے کی کوشش کی، لیکن آواز ٹیڑھی میڑھی ہو کر روحانسی بن گئی تھی۔ جی ہاں، عمران بوکھلا کر بولا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بالکل ویسی ہی خوشبو تھی جیسی تم نے بیان کی تھی، جیلانی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کب اور کہاں؟ پچھلی رات یہیں اس کمرے میں، جیلانی نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ 2 بجے تک نیند نہیں آئی تھی، پڑھتا رہا تھا۔ شاید 2:15 بجے کتاب رکھ کر روشنی بجھانے ہی والا تھا کہ کھڑکی سے اسی خوشبو کا ریلا اندر آیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو یہ کمرہ نہیں تھا اور وہ 5 خدا کی پناہ، جیلانی کہہ رہا تھا۔ 5 ہی تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، 5 نقاب پوش۔ پھر انہوں نے یہ تشدد کی حد پار کر دی۔ بائیں بازو کی ہڈی کریک ہو گئی ہے، جیلانی نے کہا۔ میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمران دھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں شکل دیکھ لو پہلے، غزالہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ بعد میں دیکھ لوں گا، عمران نے رواداری میں کہا۔ بہرحال تمہیں گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، غزالہ عمران کو گھونسا دکھا کر بولی۔ ایسے باتیں نہ کیجیے، خوشبو بری بلا ہے، اسی خوشبو نے تو مجھے بھی بھرے بازار میں اٹھوا دیا تھا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہاں، اس کا کوئی قصور نہیں، جیلانی جلدی سے بولا۔ قصور؟ غزالہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، میں ڈھم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، جیلانی نے کہا۔ وہ عمران کو گھورتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ پھر جیلانی کے کچھ کہنے سے پہلے عمران سوال کر بیٹھا، کیا آپ نے وہ چیز ان کے حوالے کر دی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چیز حوالے کرنی ہوتی تو بازو کیوں توڑوا بیٹھتا، جیلانی نے کہا۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر کو جنبش دی۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، واپسی کس طرح ہوئی آپ کی؟ ایک شریف آدمی کے بستر پر ہوش آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے ایک سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا پایا گیا تھا، وہ لوگ اٹھا لائے۔ ہوش آنے پر مجھے بازو میں شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، انہوں نے ڈاکٹر بلوایا، تب معلوم ہوا کہ فریکچر ہے، جیلانی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیچاروں کے پاس کار نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیلانی بولا۔ نوکر کے بیان کے مطابق آپ ٹیکسی سے واپس آئے تھے اور کوئی آپ کو پہنچانے بھی نہیں آیا تھا، ڈھمپ نے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری شخصیت سے واقف ہو جائیں، اس لیے میں نے ان سے مزید کوئی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، جیلانی نے کہا۔ عقل مندی کی بات ہے۔ اچھا انہیں بتایا کیا تھا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ کہ چلتے چلتے چکر آیا تھا، گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، جیلانی نے کہا۔ چلیے اچھا ہی ہوا، ورنہ سچ بات پولیس تک پہنچا دیتے، عمران نے کہا۔ بہرحال تم یہ سمجھ لو کہ جب تک وہ چیز ان کے قبضے میں نہیں آ جاتی اس وقت تک میں زندہ ہوں، جیلانی نے کہا۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس چیز کو حاصل کر لینے کے بعد وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، عمران نے کہا۔ پھر بتاؤ اب کیا کروں؟ جیلانی نے پوچھا۔ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیے، عمران نے کہا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، لیکن بیبی کا کیا ہوگا؟ جیلانی نے پوچھا۔
انہیں بھی ساتھ لے جائیے، عمران نے کہا۔ میں جا ہی نہیں سکتا، جیلانی جھنجھلا کر بولا۔ عمران مجسم سوال بنا اسے دیکھتا رہا۔ سیٹھ جیلانی کچھ دیر بعد بولا، واپسی پر مجھے معلوم ہوگا کہ میں بالکل کنگال ہو گیا ہوں۔ میرے سارے ملازمین نمک حرام اور بے ایمان ہیں، میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے سروں پر سوار نہ رہوں تو مہینے بھر میں دیوالیہ ہو جاؤں گا، سیٹھ جیلانی بولا۔ تب تو دشواری ہے، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جیسے تیسے ڈٹا رہوں، جیلانی بولا۔ میں آپ کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آپ کے کسی شناسہ کے پاس سیاہ رنگ کی فورڈ بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سیاہ رنگ کی فورڈ؟ جیلانی چونک کر اسے گھورنے لگا۔ SDA 432 نمبر ہے، عمران بولا۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیلانی نے کہا۔ جب ہم آپ کی تلاش میں نکلے تھے تو ایک مخصوص جگہ سے کسی نے اس گاڑی میں ہمارا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا، عمران نے کہا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، جیلانی بڑبڑا کر رہ گیا۔ اور آپ نے چادر پر وہ دھبا دیکھا؟ عمران بستر کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ کیا یہ پہلے سے موجود تھا؟ اوہ نہیں، ہرگز نہیں، خون نہیں، خون نہیں ہے، عمران بولا۔ تب پھر کیا ہے؟ خدا جانے، عمران بولا۔ مجھے تو ہوش نہیں تھا، واقعی بڑی عجیب خوشبو تھی، اور اتنی جلدی ذہن پر اس کا اثر ہوا تھا کہ کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، جیلانی نے کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ باڈی گارڈ پر پڑا خراٹے لیتا رہے اور آپ فریکچر مول لیتے پھریں، عمران نے کہا۔ حد ہو گئی کہ چوکیدار بھی پچھلی رات کھڑے کھڑے سو گیا تھا، جیلانی نے کہا۔ جی ہاں، اسے بھی چکر آئے تھے۔ ہاں، تو آپ نے اس گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نہیں جانتا، جیلانی بولا۔ حالانکہ گاڑی کے ذکر پر آپ حیرت ظاہر کرتے ہوئے کچھ بڑبڑائے تھے، عمران نے کہا۔ نہیں تو، جیلانی بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ مجھے تو یاد نہیں، میں ایسی بات کیوں کرتا جبکہ میں اس نمبر کی گاڑی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، جیلانی نے کہا۔ آپ کی مرضی، عمران شانے سے کوڑ کر بولا۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ وہ عمران کو گھورے جا رہا تھا۔ نہیں جناب۔ آخر آپ کسے بچانا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ تم بہت شکی ہو، جیلانی بولا۔ ارے، ایک بچہ بھی آپ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتے۔ سیاہ فورڈ کے حوالے پر آپ چونکے بھی تھے، اور نمبر سن کر تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جیسے سماعت پر یقین بھی نہ آ رہا ہو، عمران نے کہا۔ ختم کرو اس بات کو، جیلانی بولا۔ اس کے بعد میرا مصرف جناب عالی، عمران نے کہا۔ کیا یہ کم ہے کہ میں تمہاری موجودگی میں ایک خاص قسم کی تقویت محسوس کرتا ہوں؟ سیٹھ جیلانی نے کہا۔ آپ کی مرضی، میں تو حلال کی کھانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں مجھے کہاں تلاش کر رہے تھے؟ سیٹھ جیلانی نے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں جناب، بھٹکتے پھر رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، بڑی مشکل سے مس صاحب کو پولیس سے رابطہ قائم کرنے سے روکا تھا، عمران نے کہا۔ یہ تم نے بڑا اچھا کیا، سیٹھ جیلانی بولا۔ یہی نہیں بلکہ ایک کام اور بھی کیا تھا میں نے، جسے آپ یقیناً پسند فرمائیں گے، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ انہیں محترمہ سعدیہ کی طرف بھی جانے نہیں دیا، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ جیلانی جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ارے ارے، بیٹھ جائیے، کیا آپ بھول گئے کہ بازو کی ہڈی کریک ہو گئی ہے؟ بے احتیاطی سے درد بڑھے گا، عمران نے کہا۔ تم کس سعدیہ کی بات کر رہے ہو؟ جیلانی آنکھیں نکال کر بولا، اور عمران بوکھلاہٹ میں اپنا سر سہلانے لگا۔ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ جیلانی نے کہا۔ بہت سعدیائیں ہوں تو نشاندہی بھی کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو تم اس حد تک میٹو میں رہے ہو، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا؟ جی بس بوکھلاہٹ میں میری زبان سے نکل گیا تھا، عمران نے کہا۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ جیلانی بولا۔ ناچیز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا تمہیں سعدیہ کی قیامگاہ معلوم ہے؟ جیلانی نے پوچھا۔ جی ہاں، اوپیرا والی لائن میں 11 نمبر بنگلہ، عمران نے کہا۔ تو وہ وہاں جانا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ جیلانی نے پوچھا۔ انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر زیبا آپ کی شادی سعدیہ سے کرانا چاہتی ہیں، عمران نے کہا۔ لا حول ولا قوہ، آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ جیلانی نے کہا۔ میری ہی غلطی سمجھ لیجئے، بلڈ پریشر کے سلسلے میں زیبا کا نام آ گیا تھا زبان پر، عمران بولا۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں پیٹ کر رکھ دوں، جیلانی دانت پیس کر بولا۔ واقعی پیٹ ڈالیے،
شاید اسی طرح مجھے سکون مل سکے، لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا، آپ سے متعلق صاحبزادی کے خیالات معلوم ہو گئے۔ عمران بولا، اب اپنی کوئی تیسری حماقت بیان کرو گے؟ جیلانی گرایا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بھلا ان کے خیالات سے مجھے کیا سروکار؟ عمران بولا، کیا کہا تھا اس نے؟ جیلانی نے پوچھا۔ عمران نے مڑ کر چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے کہنے لگا، ان کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ آپ نے غائب ہو جانے کا ڈرامہ کیا ہے۔ عمران نے کہا، تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ جیلانی نے کہا، لعنت ہو جھوٹے پر، آخر آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ 350 میں بک تو نہیں گیا آپ کے ہاتھوں؟ عمران نے کہا۔ خیر اور کیا کہہ رہی تھی؟ جیلانی نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ آپ 2 دن بعد بحالت خراب واپس آ کر اطلاع کریں گے کہ ان پراسرار نقابپوشوں نے زبردستی آپ کی شادی کرا دی، اگر آپ شادی نہ کرتے تو آپ کو گولی مار دی جاتی، عمران نے کہا، اور جیلانی کراتا ہوا بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نقل و حرکت کے سلسلے میں محتاط رہیے ورنہ درد بڑھ جائے گا، عمران بولا۔ بس اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، جیلانی نے کہا۔ گھر سے ہی؟ عمران بولا۔ نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ، جیلانی زور سے دھاڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔